الرحیم الحمدللہ الذی مفتاحا لذکرہ عباد اللہ عزتہ بعظمتہ بجودہ الذی خلق والخلائق جن والانس سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الہاشمی القرشی السید الابی القاسم محمد الصلاة والسلام علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المستخبین علی لعنۃ اللہ قوم الظالمین المنافقین المشرقین المقصرین الفاسقین الولایت اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ صلوات پڑھے گا محمد امام بارگاہ کے اندر مجلس ہوتی تو شاید ہم اپنے لیے پڑھتے چونکہ کہ یہ باہر مجلس ہے اور اہل سنت بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں تو کیوں نہ آج ہمیں موقع مل چکا ہے تو ہم ان کو بتائیں کہ ہمارا مذہب کیا ہے. توجہ ہے یا نہیں عزیزان موقع؟ مگر بات کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں کہ شیعہ سنی ایک چہرے کی دو آنکھیں ہیں. نہ شیعہ کا سنی کے بغیر گزارا ہے نہ سنی کا شیعہ کے بغیر گزارا ہے، اور ان دونوں کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے. گھر میں چھوٹے موٹے اختلافات تو ہوتے رہتے ہیں، یہ ہمارے اختلافات دونوں میں ہیں، مگر اتنے بڑے اختلاف نہیں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں. صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد کے واسطے. توجہ ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں ہے، سردی زیادہ تنگ تو نہیں کر رہی، ٹھیک ہے. اِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بڑی پاک رات ہوتی ہے لیلۃ القدر، اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوتا ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ کسی کو ادراک نہیں، کسی کو شعور نہیں، کسی کو علم نہیں ہے کہ یہ رات کتنی عظیم ہے. اور ہم سے زیادہ تو اہل سنت والجماعت اور اہل سنت کے علاوہ جتنے بھی فرقے ہیں سب اس رات کو بڑی شوق سے مناتے ہیں، کیونکہ ان سب کا عقیدہ ہے کہ یہ رات کسی رات جیسی نہیں، اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. اور یہ رات جس ہفتے میں آئے وہ ہفتہ کسی ہفتے جیسا نہیں. اور یہ ہفتہ جس مہینے میں آئے وہ مہینہ کسی مہینے جیسا نہیں. یہ مہینہ جس سال میں آئے وہ سال کسی سال جیسا نہیں. یہ سال جس صدی میں آئے وہ صدی کی صدی جیسی نہیں، اس لیے کہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے. یعنی جس رات قرآن نازل ہو جائے وہ رات کسی رات جیسی نہیں. جس محمد کے دل پہ نازل ہو جائے وہ ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ساتھ دیجئے گا، تھوڑا میرا ساتھ دیجئے گا. اللہ نے اپنے حبیب کو، میں نے صرف شان رسالت پڑھنی ہے، توجہ کیجئے گا، اور آخر میں چند جملے آج کے پڑھوں گا میں، ٹھیک ہے. اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے کائنات بنائی ہے. اس حبیب کے صدقے ہو بے صدر ہی ہو والکمال ہی، اپنے حبیب کے سینے کے پسینے سے نبیوں کو بنایا ہے. یا میرے اللہ، توجہ کیجئے گا عزیزان محترم. بے اول العین ہی عین جنبش ہی، اللہ نے جب اپنی پہلی آنکھ کھولی تو محمد کے چہرے کا دیدار کیا. اس وقت محمد کے ماتھے سے جو پسینہ نکلا، خدا نے آگے ہاتھ بڑھا کے
سے مجھے چھوڑ دینا چاہیے۔ پہلی آنکھ اللہ نے جب کھولی اور کھولنے کے بعد محمد کے چہرے کی طرف دیکھا تو محمد کے چہرے نے جو خوشی میں اپنے ماتھے سے پسینہ نکلا تو خدا نے کہا یہ پسینہ کہیں زمین پہ نہ گر جائے۔ دونوں ہاتھ اللہ نے، بھئی یہ وہی ہاتھ ہے جن ہاتھوں سے آدم کو گوندا ہے، توجہ نہیں کر رہے ہیں آپ؟ رانا صاحب بیٹھ جائیں، بس بیٹھ جائیں بس۔ ایک تو آپ 3 دن بعد آ رہے ہو، آئے بھی تو سب سے آگے آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بیٹھ جائیں، یہی بیٹھ جائیں، یہی بیٹھ جائیں، یہی بیٹھ جائیں۔ توجہ ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ اللہ نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے کہ کہیں میرے محمود کے، محمد کے پسینے کی توہین نہ ہو جائے کہ قطرے لیے بَيَقْتَلَقُ الشَّمْسِ سے ہی آدھے پسینے سے سورج بنا دیا، آدھے پسینے سے چاند۔ میں نہیں جانتا آخری آدمی تک پریشان بیٹھے ہیں، یہ سردی نے تنگ کر رکھا ہے۔ پھر اللہ نے دوسری نظر محمد پہ ڈالی، محمد کے پیروں سے پسینہ نکلنا شروع ہوا۔ خدا نے پھر اپنے ہاتھ آگے بڑھائے۔ کیا کروں میں، آپ لوگ توجہ نہیں کر رہے عزیزان محترم؟ ان پیروں کے پسینے سے زمین بنا کے کہا حبیب تیرے صدقے اب دنیا رزق کھائے گی، تمہیں اپنے جیسا بھی کہے گی، نمک خواری بھی کرے گی اور تیرے قدموں کا رزق بھی کھائے گی۔ پھر محمد کے چہرے کی طرف دیکھا، پھر جسم سے پسینہ نکلا، اللہ نے پھر ہاتھ آگے بڑھائے، آدھے پسینے سے مشرق بنا دیا، کچھ پسینے سے مغرب۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ کہاں جا رہا ہوں، یہ میں جانتا ہوں، میں کچھ سے مشرق، کچھ سے مغرب، کچھ سے شمال، کچھ سے جنوب بنا دیا۔ پھر محمد کی طرف دیکھا، یعنی کہ محمد کے پسینے سے کائنات کو تخلیق کیا، اور پھر کہا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، ابھی تو نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا۔ یہ اللہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے، جو زبان نہیں رکھتا۔ اور محمد کے سامنے وہ موجود ہے جو وجود نہیں رکھتا۔ توجہ نہیں کرتے عزیزان محترم؟ پوری کائنات بنی ہے محمد کے پسینے سے، پوری کائنات محمد کے پسینے سے بنی ہے۔ پڑھے لکھے کو اٹھائیے ڈاکٹر کو اور پوچھئے کہ بھائی پسینے اور خون میں کیا فرق ہے، تو وہ کہے گا بھائی پسینہ خون کا فاسد مادہ ہے، پسینہ بیکار ترین شے کا نام ہے، یعنی محمد کے صدقے، یعنی محمد کے بیکار ترین شے سے دنیا بنی ہے۔ اور جسے محمد کہہ دے تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، پریشانی تو نہیں ہے۔ تیرا خون میرا خون، میرا خون تیرا خون، تیرا گوشت، لمحوں کا لمحی، دموں کا دمی، روحوں کا روحی، جسموں کا جسمی۔ انت رجلن، تو مرد ہے، انا رجلن، میں مرد ہوں، بے ہو والفخر الرجلن، اور وہ ہے جسے دو مردوں پہ ناز ہے، ایک مرد محمد ہے۔ توجہ نہیں کرے عزیزان محترم، اور یہ میرے جملے بھی نہیں ہیں، یہ حضرت عمر کے جملے ہیں،
جانے قربان ہے صحابہ پہ، اور جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ حرام زادہ ہے۔ اور اگر کوئی محمد کو نہیں مانتا تو وہ ڈبل حرام زادہ ہے۔ کتنا بڑا جملہ کہے گی اور آپ کے سروں سے بات گزر گئی ہے عزیزان محترم۔ جو صحابہ کو نہیں مانتا وہ حرام زادہ۔ تین نعروں کا جواب آئے گا۔ یہ تین نعرے ربوبیت کے، رسالت کے اور امامت کے لیے ہوں گے۔ مین روڈ پہ مجلس ہو رہی ہے، ہمارے سنی بھائی بھی اس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ بابا فرید شکرگنی کا نام تو سنا ہوگا آپ نے، پاک پتن والے، یہ پانی پہ چلتے تھے، وہ جو ہے یہ نہیں، پانی پہ چل کے کبھی اس کنارے پہ، وہاں سے چلتے تھے اس کنارے پہ۔ مرید کو پتہ نہیں کیا سوجی کا، سرکار میرا بھی دل چاہتا میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلوں۔ کہا ٹھیک ہے چلا کرو، مگر تم پڑھا کرو یا فرید ہو۔ اب وہ مرید بابا کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے اور پڑھ رہا ہے یا فرید ہو، یا فرید ہو تو اس کنارے پہ، یا فرید ہو کہے تو اس کنارے پہ۔ کہا بھئی میں تو یا فرید پڑھ رہا ہوں، بابا کیا پڑھ رہے ہیں؟ بابا نے بابا کا کان لگایا نا جو بابا کے ساتھ، تو بابا پڑھ رہے تھے رجل غیر فراور علی ولی اللہ واولادہ المعصومین بتحیت والاکرام اسلم والوجود نقطہ دائرۃ باب القبارۃ۔ توجہ نہیں کی، آپ پریشان ہیں، تھکے ہوئے ہیں۔ مرید کو پتہ نہیں کیا ہوا، اس نے یا فریدو چھوڑا اور پڑھنا شروع کر دیا نادل۔ بھئی جب بابا پڑھ سکتے تو میں نہیں پڑھ سکتا۔ جو ہی پڑھنا شروع کی ڈوبنا شروع ہو گیا۔ بابا نے پکڑ کے کہا بھئی کیا ہوا؟ کہ سرکار جو آپ پڑھ رہے تھے میں بھی وہ پڑھ رہا ہوں۔ کہ پہلے کتے کو تو سمجھ لے، مالک کو بعد میں سمجھنا۔ علی کے کتے کو تو سمجھ لے، وہ ولایت کا مالک ہے، ہم اس کے در پہ ولایت لینے جاتے ہیں۔ وہ رجل ہے، وہ مرد ہے۔ تو عزیزان مرد توجہ ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ اب میں دیکھتا ہوں آخری آدمی تک اہل سنت تشریف فرما ہے، اور ان سے میں نے بالخصوص داد لینی ہے، اور میں نہیں جانتا کہ اہل سنت والے میرے جملے کو سمجھتے ہیں یا نہیں۔ سردی بہت زیادہ ہے اور میری طبیعت بھی ناساز ہے۔ مرد وہ نہیں جس کے 4 بچے ہوں، 10 بچے ہوں۔ مرد وہ ہے جو حق کی خاطر میدان میں کھڑا ہو جائے اور ڈٹ کے کھڑا ہو جائے اور ہلے نہ جلے، اور موت آ جائے مگر موت کو گلے لگا لے، اسے مرد کہتے ہیں۔ مرد اسے نہیں کہتے جو اسلام آباد میں برقع پہن کے فرار ہونے کی کوشش۔ ایک اور پیر گزرے جن کا نام ہے سلطان، نک نیم حق باہو۔ انہوں نے اپنا نام حق باہو کیوں رکھا ہے؟ نام نہیں ہے ان کا تخلص ہے، نام تو سلطان ہے۔ انہوں نے کیوں رکھا ہے؟
مگر دکھ اس بات کا ہے کہ عربی جاننے والوں کو پتا ہوتا ہے، جو عربی نہیں جانتا اسے کیا پتا کہ حق باہو کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے کہا شاید میرے خیال یہ سموسے بیچنے والے تھے تو اس لیے انہوں نے حق باہو رکھ لیا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حق با جب میں نے یہ لفظ پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ حق باہو عربی جانتے ہیں۔ عربی کے 17 حروف ہوتے ہیں، باؤ تاؤ کف لم باؤ منذ مذکلا ربا شمن ادا فی ان علا حتا الہ۔ جب یہ 17 حروف آ جائے تو جر مجرور ہو جاتا ہے، آگے والا لفظ پیچھے والے لفظ سے بلا فصل ہو جاتا ہے، اور پیچھے والا لفظ آگے والے لفظ سے بلا فصل ہو جاتا ہے۔ باؤ تاؤ باؤ باؤ باؤ، میں بھونک نہیں رہا، باؤ کہہ رہا ہوں۔ باؤ 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 تاؤ کف لم باؤ منذ مذکلا ربا شمن ادا فی ان علا حتا الہ۔ سلطان نے اپنا نام رکھا ہے باؤ، حق با ہو، یعنی حق بلا فصل ہے ہو کے ساتھ۔ ہو بلا فصل ہے حق کے ساتھ، یعنی حق باہو اپنے دربار میں بیٹھ کے کہا کرتے تھے میری بیعت کرنے آئے وہ جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے پاس جائے تو علی ملتا ہے، علی کے پاس جائے تو اللہ ملتا ہے۔ باؤ تاؤ کا فلم توجہ ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ تو رجل آل محمد خون ہے، گھبرائے ہوئے تو نہیں عزیزان؟ پریشان پھر بولے شاہ جی پریشانی تو نہیں کسی بات کی؟ اچھا یہاں تک تو میں نے آپ کے لیے پڑھ لیا۔ میں نے تو ساری جی شاہ نورانی کھول کے رکھ دی آپ کے سامنے۔ کیا ہوا؟ کوئی ذاکر صاحب آ جائے تو جلدی لے آئیے گا، انتظار نہیں کروائیے گا۔ توجہ ہے؟ اب تھوڑا اگر کہیں تو میں اپنی مرضی سے پڑھ لوں؟ جی بولے شاہ جی، مگر یہ میرا جو ہے نا، جو میری مرضی کا پڑھنا بھی اہل سنت کے لیے قابل غور ہے، یہ ہے اہل سنت کے لیے ہی، مگر انداز میرا تھوڑا سا چینج ہوگا، وہ ہوگا صرف اہل سنت کے لیے۔ اللہ نظر آتا یا نہیں؟ کبھی آیا؟ آئے گا؟ کیا فائدہ؟ اب تو نے پیچھے نہیں دیکھنا بھئی، جب نہ وہ کبھی آیا نہ آئے گا تو کیا فائدہ ایسے دین کا؟ چھوڑے کوئی اور دین حاصل کر لیتے جس میں کم از کم پرمیشور نظر تو آتا ہے، ایشور تو نظر آتا ہے، بھگوان کو تو دیکھ سکتے ہیں۔ جب اللہ نظر ہی نہیں آنا، آپ کو نظر نہیں آیا، میں نے قرآن کی کئی آیتوں میں اسے دیکھا ہے۔ یعنی مثال دیتا ہوں، توجہ ہے؟ اللہ نے ابلیس کو کہا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، یا ابلیس تو نے اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ ابلیس نے کہا رب جلیل اسے سجدہ نہیں کروں گا، تجھے کروں گا۔ یہ تجھے بتا رہا ہے کہ ابلیس اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی ابلیس کا خدا سے مکالمہ بتا رہا ہے کہ ابلیس اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ بھی چھوڑے، اللہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک کے نبیوں کا خطاب کر رہا ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا، محمد کی گواہی دو۔ سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اس کا مطلب نبی اللہ کو دیکھ رہے تھے۔ چھوڑے سرکار، نبی تو دور کی بات، آپ کو اور اللہ مجھے کہہ رہا ہے سورہ اعراف میں وَإِذَا أَخَذْنَا رَبَّكَ مِيثَاقَ بَنِي آدَمَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمْ، یوم العصر کو جب اللہ نے آپ سے اور مجھ سے میثاق لیا، کیا تم سب لوگ
اقرار کرتے ہو کہ میں تمہارا اللہ ہوں؟ تو ہم سب نے کہا کہ اقرار کرتے ہیں کہ تو اس کا مطلب اللہ نظر آ رہا تھا۔ یہ ویسی ہماری ہٹ دھرمی ہے کہ مانتے نہیں کہ یہ اللہ ہے۔ آپ نے توجہ نہیں کی اور بات سروں سے گزر جائے۔ یہ قرآن ہے، یہ جو حدیثیں نہیں پڑھ رہا میں، یہ قرآن ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر اللہ محمد مصطفیٰ سے ارشاد فرماتا ہے، حبیب تیری زلفوں کی قسم زیادہ دیر کھڑا نہیں رہا کر۔ تو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں میں اپنے لیے تھوڑی کھڑا رہتا ہوں، تیرے لیے کھڑا رہتا ہوں۔ یعنی کہ محمد بھی اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور ایک جگہ تو میں نے اللہ کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ کہاں؟ جب کہا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، حبیب قریب آ جاؤ۔ حبیب قریب آؤ، بس تجھ میں اور مجھ میں ایک پردے کا ہی تو فاصلہ ہے، اتنے قریب آ جاؤ کہ نہ پردہ پردہ رہے، نہ تو رہے، نہ میں رہوں، میں تو ہو جائے۔ میں چھوڑ دوں میرے خیال سے اس بات کو۔ اب یہ کون ہے؟ دو باتیں ہیں، یا تو اللہ نظر آتا ہے، یا پھر کوئی ہے جو نظر آتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ میں ہوں۔ اہل سنت کے بہت بڑے پیر گزرے ہیں، حاجی علی، پیا حاجی علی، ایسے ہی ہے، یہ نہیں ہے، نام سنا؟ سمندر کے کنارے پہ جیسے ہماری یوسف شاہ غازی ہیں یا عبداللہ شاہ غازی ہیں، ویسے حاجی علی مریدوں میں بیٹھے ہیں کہ ایک دم دھمال ڈالنا شروع کرتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ انہوں نے عربی کے کچھ شعر پڑھے ہیں، اگر آپ شعر سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، وگرنہ میں چھوڑ دوں گا۔ حاجی علی نے اپنے مریدوں میں بیٹھے بیٹھے گفتگو کرتے کرتے ایک دم جھومنا شروع کر دیا، اور شعر کیا پڑھتے ہو؟ وہ نظر نظر بے نظر نظر کا، تو کب نظر آتا ہے نہ کبھی نظر آئے گا، نہ نظر آتا ہے۔ بے نظر ولی بے نظر وجہ کا، وجہ نظر ولی، ولی کا نظر وجہ کا۔ میں تو جب علی کو دیکھتا ہوں کبھی تو نظر آتا ہے، کبھی محمد نظر آتا ہے۔ اور پیا حاجی علی کہہ رہے ہیں کہ تاللہ بے کلول ہی کمال ہی، اے اللہ تیری کیا شان بیان کروں کہ تجھے علی نے تسلیم کر لیا۔ خدا کی قسم، میرا گنگا مجمع، میرا پریشان مجمع، ٹھیک ہے نا؟ میں تیری کیا شان بیان کروں کہ تجھے علی نے قبول کر لیا۔ او اجسامکم بجید اجسامکم بتبدیلا، اور تجھے دو وجودوں نے کیا اپنے سے جدا کیا، تو نے تو تکبر ہی کرنا شروع کر دیا۔ یہ پیا حاجی علی کہہ رہے ہیں اہل سنت والے۔ اور دوسری بات یہ، توجہ ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ میرے خیال سے چھوڑ دینا چاہیے، آپ کا دل نہیں چاہ رہا۔ اور پھر حاجی علی کیا کہتے ہیں؟ یہ تبرہ قرارن بکول ہی قرارن، مجھے تو کوئی مرد نظر آتا ہی نہیں۔ اے علی میں تیرے عشق میں اتنا ڈوب گیا کہ صرف مجھے تو مرد نظر آتا ہے۔ ازلو علی برجلن بے اختتام الیکبر القیامت ہی علی رجل۔ پیا حاجی علی اہل سنت کے مرشد کہتے ہیں کہ علی میں نے تمہیں ازل سے مرد دیکھا ہے اور قیامت تک مرد دیکھتا ہوں، کیا کروں تیرے عشق میں اتنا ڈوب گیا ہوں کہ تیرے مقابلے جسے دیکھتا ہوں اسے عورت دیکھتا ہوں۔
عزیزان محترم، جب اللہ اپنا آپ دکھاتا ہے تو کسی نہ کسی کو دکھا دیتا ہے. تو جو ہے یا نہیں عزیزان محترم؟ جب ابلیس سے بات ہوئی تو علی نظر آیا، انبیاء سے بات ہوئی تو علی نظر آیا، ہم سے بات ہوئی تو علی نظر آیا. کیا کروں میں آپ لوگوں کا عزیزان محترم؟ اور قیامت کے دن تو پھر پہچانے گا بھی وہی جس نے یوم الحشر کو دیکھا ہوگا. جس نے یوم الحشر میں علی کو دیکھا ہوگا وہی پہچانے گا نا کہ ہاں بھئی یہ اللہ ہے. مگر علی اللہ نہیں، علی وجہ اللہ ہے. علی اللہ کا چہرہ ہے، علی اللہ نہیں ہے، علی صدر اللہ ہے. علی اللہ کا سینہ ہے، علی اللہ نہیں ہے، علی ید اللہ ہے. علی اللہ کے ہاتھ ہیں، علی اللہ نہیں ہے، علی جسم اللہ ہے. علی اللہ کا جسم ہے، علی اللہ نہیں ہے. تبھی تو علی فرماتے ہیں انا جسم اللہ، میں جسم ہوں، انا روح اللہ. اور کبھی وہ جسم ہے تو میں روح ہوں. میں اس کی روح ہوں اور وہ میرا جسم ہے. کبھی وہ روح ہے. توجہ ہے؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ کبھی وہ جسم ہے تو میں روح ہوں اور کبھی میں جسم ہوں تو وہ روح ہے. انا یخرات الولایت کا، اور میں ہی تو ہوں جو ولایتوں کو بانٹتا ہوں. جیسے ہی اہل سنت کے مرشد گزرے ہیں جن کا نام ہے خواجہ نظام الدین اولیاء، اپنے مریدوں کو کہتے ہیں بھئی میں بھی ولی ہوں، علی بھی ولی ہے. تو مریدوں نے کہا سرکار پھر آپ دونوں میں ولیوں میں فرق کیا ہے؟ تو خواجہ نظام الدین نے کہا بیٹا کھاتے کیا ہو؟ کہا گندم. کہا کہاں سے لیتے ہو؟ کہا وہ فلاں چودھری ہے اس کی زمین سے. کہا وہ تمہیں کتنی گندم دیتا ہے؟ کہا جتنی میری ضرورت ہے. اور کہا اس کے پاس کتنی ہے؟ کہا اس کے پاس ضرورت سے زیادہ ہے. کہا بھئی یہی فرق علی میں اور مجھ میں ہے. علی مجھے اتنی ولایت دیتا ہے جتنی مجھے ضرورت ہے. توجہ نہیں کر عزیزان محترم. اور دوسری بڑی بات، ولیوں کا ولی، رندوں کا بادشاہ، سگے کوئے شیر یزدانم. من بندہ علی مرتضی ہستم، میں علی کی گلی کا سگ ہوں، میں علی کی گلی کا کتا ہوں. توجہ نہیں کر عزیزان محترم، مگر میں ایسا کتا ہوں کہ میں تمام ولیوں کا بادشاہ ہوں، علی کی گلی کا سگ. علی نے اپنے کتے کو کائنات کا بادشاہ بنا رکھا ہے. تو ملا کیا جانے کہ علی کیا ہوتا ہے؟ تو نہیں عزیزان محترم. سگے کوئے شیر یزدانم. آج بھی کوئی جزیر کو ٹکرا کر دیکھے. موجوں کی زندگانی ہے سمندر کے ہاتھ میں، عباس کا علم ہے کلندر کے ہاتھ میں. بولا 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 سگیلان کلندر. انتہائی معذرت کے ساتھ
पीरो मुर्शिद सही शबाज का आपने रुबाई पढ़ी है, असल मैं सुनाता हूं, याद करो फिर उसको पढ़ो। सूरज के पास है शबे तारीख का इलाज, सूरज के पास है शबे तारीख का इलाज, और मौजों की जिंदगी है समंदर के हाथ में। और है कोई यजीद तो टकरा के देख ले, गाजी का आलम है कलंदर के हाथ में। तो खुदा की कसम फिर अपनी अपनी आवाजों को कलंदर के मौला तक पहुंचाते हुए शहंशाह नजफ आला नसब अमीर अरब की बारगाह तक पहुंचाते हुए, और ये नारा भी किबला साहब की सदा सलामती के लिए बाजू बुलंद करके नारा है अली। थकन की आमेजिश तो नहीं, सगे कुए शेर यज़दान मली की गली का कुत्ता हूँ, मगरिब का बादशाह हूँ मगर अली का कुत्ता हूँ, शुमाल का बादशाह हूँ अली का कुत्ता हूँ, जनूब का बादशाह हूँ अली का कुत्ता हूँ, जमीनों का हुक्मरान हूँ मगर अली का कुत्ता हूँ, आसमानों का मालिक हूँ मगर अली का कुत्ता हूँ, दिलों पे राज करता हूँ अली का कुत्ता हूँ, फरिश्ते मेरे घर के दरबान हैं मगर मैं अली का गली का कुत्ता हूँ, जिन्नात मेरे घर के नौकर हैं मगर मैं अली की गली का सग हूँ। तवज्जो किए, अपनी परेशान बैठे हुए हैं, इतने में बोदला ने कहा सरकार गली का ही क्यों, दरवाजे का क्यों नहीं? क्या जानता हूं मैं जाहिल नहीं, दरवाजे पे सलमान फारसी बैठा है। आखिरी आदमी तक हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। तो जो है ये नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, तो विलायतें ये बांटते हैं, किसी को निजामुद्दीन औलिया बनाते हैं, एक और भी है, तो जो है ये नहीं अज़ीज़ान मोहतरम जी। देखिए बात है कि अहले सुन्नत भाई तशरीफ फरमा है, हम उनको बताना चाहते हैं कि हम पीर परस्त भी हैं और वीर परस्त भी हैं। ठीक है, हम बड़ी बावफा कौम है, खुदा की कसम। हम 1400 साल से यही तो बताते आ रहे हैं कि हमसे बड़ा बावफा कोई नहीं है, हम बेवफा कौम नहीं है। हमने तो रसूल लिया है, जिसने रसूल से वफा की उसके हम गुलाम हैं। सहाबा तो दूर की बात है, गार के भाई कुत्ता वफा कर दे तो हम कुत्ते को अपना आका तस्लीम कर लेते हैं। आप कहते हैं कि हम सहाबा को नहीं मानते, हम बुजुर्गों की इज्जत करने वाले लोग हैं, तवज्जो है या नहीं है? मगर हम जरा खुद कुछ हमलों से परहेज करते हैं, हम खुश खुश हमले करते हैं, हम खुद कुछ हमले नहीं करते। और कैसी बात है कि हम 10 साल से एजेंसी को कह कह के थक गए हैं कि देखिए ये खुद कुछ हमले ना शिया कर रहे हैं ना सुन्नी कर रहे हैं, एक तीसरा टोला है वो फलाना। एजेंसी ने हमारी बात नहीं मानी, एजेंसी ने उस वक्त मानी जब एजेंसी पे आई। आए दिन कोई ना कोई पुलिस वाला रोड के ऊपर लड़खा पड़ा है ना, तब इनको पता चला कि भाई ये तो बेचारे मजलूम हैं, ये तो सिर्फ अपने आप को पीटते हैं। हम सिर्फ एहतजाज करते हैं अपने सीनों तक, वो अलग बात है कि दर्द किसी के मुंह पे हो जाए। हम तो अपने ही सीने पे मातम करते हैं, हम अपनी पुष्ट पे छुरी मारते हैं, खून अलग बात है किसी के दिल से निकल आए। तो जो है या नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, घबराए हुए तो नहीं है, तो विलायत इनके दर से निकलती है, विलायत यही बांटते हैं। जो भी है जो इनके दर पे झुकेगा वो वली है। अब वो अलग बात है कि कोई झुका, कोई निजामुद्दीन औलिया बन गया, कोई मुल्तान में बैठा हुआ है, आम सा आदमी है, एक बोटी के लिए सूरज उतार लिया,
पूछा गया शम्स ये क्या किया तूने? का कुल बूद अली बूद। ये क्या कर दिया? का कुल बूद अली बूद, जो भी है अली है। आदम बूद अली बूद। मैंने खुतबा पढ़ा था जिसे याद है, शाह शम्स ने मेरी खुतबे की तस्दीक भी की हुई है। आदम बूद अली बूद, नू बूद के अली बूद, इब्राहिम बूद के अली बूद, मूसा बूद के अली बूद, काबा बूद के अली बूद, मूसा बूद के अली बूद, तूर बूद के अली बूद, ईसा बूद के अली बूद, मोहम्मद बूद के अली बूद, अली बूद के अली बूद, अल्लाह बूद के अली बूद। जिब्रील बूद के अली बूद, मीकाईल बूद के अली बूद, जिल्लो बूद के अली बूद, इज्जो बूद के अली बूद, हलाली बूद के अली बूद। और शाह शम्स क्या कहते हैं? सलामुन अलैका उम्मातिकुम फिद दुनिया। सलाम किया करो अपनी माओ को जिसने तुम्हें अली सिखाया। सरकार भाई एक बात याद आ गई, बस चलते बस आखिरी बात करता चलो। तबीयत बड़ी खराब हो चुकी है, मेरी हाजिरी हो चुकी है, ठीक है। अबू ज़र गफारी सुबह सुबह काम किया करते थे। फजर की नमाज के बाद एक काम करते थे, वो घर तलाश करते थे जिसमें भी ताजा ताजा बच्चा पैदा हुआ था। यानी कि दाई निकल रही है ना उस घर से, तो ये उस घर में जा रहे होते थे कि भाई ये ताजा ताजा घर है, इसी घर में अली यानी कि बच्चा पैदा हुआ है। दस्तक देते, क्या हुआ है? लड़का। क्या हुआ है? लड़की। तो उसके बाप को कहते हलाली है या हरामी? तो जाहिर सी बात है बाप है वो तो यही कहेगा हलाली है। तो अबू ज़र कहते नहीं ऐसा नहीं, उसको बाहर लेके आओ। वो अली बाहर निकलने लगे हैं, बच्चे को कहो कि वो कौन आ रहा है। अगर बच्चा मुस्कुरा दे तो समझ लेना हलाल ज़ादा है। अगर ना मुस्कुराए तो समझना गैर हरामी है। वो बाप बच्चे को बाहर लेके आता, आली मस्जिद नबवी से निकलते, बंदा कहता कौन आ रहा है। अगर बच्चा मुस्कुरा देता तो बाप खुश होता, बीवी को कहता तुम्हारा शुक्रिया, मदीने में जलील होने से बचा लिया, वगैरह यहाँ तो किसी की इज्जत ही नहीं है, ठीक है। और अगर बच्चा मुस्कुराता नहीं तो बच्चे को वहीं फेंक कर बीवी को 3 तलाकें देता। कैसी बात है, अल्लाह ने तलाकें भी 3 ही रखी हैं। भाई तलाक 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 3 तलाकें रखी हैं। तवज्जो है या नहीं है निदान मोहतरम? और शौहर अपनी बीवी को 3 तलाकें देने के बाद कहता उठा और ले जा। ऐसा पैदा किया है कि जो पैदा होते ही अली को नहीं पहचान सका। तो विलायत कुलिया आले मोहम्मद के दर से निकलती है। जिनके दर से विलायत निकलती हो उसकी बेटी शाम के बाजारों में खुतबे देती रही, कोई गम ना दे। चहलुम करीब है, आपने कोई बहन सुनी है जो 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 7 नहीं 8 10 12 1 साल बाद अपने भाई का चेहलुम मनाने आए? कोई सुनी है बहन? एक ही है। यजीद ने कहा ना रिहाई, अज़ादारा ने हुसैन ज़ैनब ने एक ही जुमला कहा, सज्जाद अगर रिहा होना है ना
तो मुझे वहां दोबारा ले चल, देखना चाहती हूं कि अकबर किस हाल में पड़ा है, मेरा कासिम किस हाल में पड़ा है, मेरा अली असगर किस हाल में वहां लेटा है। अज़ादारान हुसैन महमूद तैयार हुए, जो रोने आए हो मैं सिर्फ उनसे मुखातिब हूँ। मासूम फरमाते हैं जब किसी का मसाइब पढ़ा जाए, कोई आए ना आए, जब चेहरों में इमाम हुसैन पढ़ा जाता है, तीन हस्तियां जरूर आती हैं। पहली हस्ती हम में बैठी है, उस हस्ती की पहचान ये है कि बाजू नहीं है। जब कोई रोता है तो उसका दिल चाहता है मैं गले लगाऊं, मगर वो गले नहीं लगा सकता। दूसरी हस्ती मेरी माओ बहनों में बैठी है, अल्लाह जाने आज भी उसके रुखसार नीले है या नहीं है। तीसरी हस्ती यही बीबी है जो कभी बाबा के सामने न चली, अल्लाह जाने शाम के बाजारों में कैसे सफर किया होगा इसने। अज़ादारो बशीर मुहारी आता है करबला के मेन दरवाजे पे, ऊंट है, ऊंट के गले में घंटियां हैं, घंटियों की आवाज सुन के एक सहाबी है जिसका नाम है जाबिर बिन अब्दुल्ला, वो हुसैन की तुरबत का मजाविर है, लाठी के सहारे उठता है, आता है, अंधा है, आंखों से नजर नहीं आता, और कहता है मुजाविरो ऐ जवारो, इस जागीर के बादशाह का हुक्म है कोई सवारी पे सवार होकर ना आए, जिसने आना है उसने पैदल ही आना है। अज़ादारान हुसैन सज्जाद कहते हैं इस जागीर के बादशाह का नाम क्या है? का अल मालिकुल अबुल फज़ल अब्बास। जो रोने आए हो सिर्फ उनसे मुखातिब हूं, मैं नहीं जानता किसका दिल पत्थर का और किसका दिल गोश्त का है। अज़ादारान हुसैन जब कहा ना इस जागीर के मालिक का नाम अब्बास है, ज़ैनब ने कहा सज्जाद फिर पूछना किसकी जागीर है? का अब्बास की जागीर है। क्या सज्जाद फिर पूछना किसकी जागीर है? का अब्बास की। 7 मरतबा पूछा, का सज्जाद मेरा महमल बिठा दे, बड़ी मुद्दत के बाद मेरे भाई की हुकूमत आई है, ज़ैनब पैदल चलकर जाएगी। अज़ादारो बीबी का महमल बैठा, अली की बेटी ने पहला कदम उठाया, अब्बास की तुरबत में जलजला आया। ज़ैनब ने तड़प के कहा अब्बास हुक्म नहीं देना, अब ज़ैनब को पैदल चलना आ गया है, इतना सफर किया है, आज तेरी तुरबत पे ज़ैनब पैदल चलकर आएगी। मातम हुसैन।